حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، مدینہ سے پورا کا پورا لشکر آپ کے پیچھے ہے مسلمانوں کا۔ پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہوئے ایک جگہ مڑے اور مڑ کر کے وہیں کھڑے ہو گئے اور پہاڑی کے نیچے جھانکنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت سخت قسم کی دھوپ ہے، آپ کے رکنے کی وجہ سے پوری کی پوری فوج رکی کھڑی ہے دھوپ میں، لوگ پسینے سے شرابور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں رک کر کے اس پہاڑی کو دیکھ رہا ہوں کہ جہاں اسلام لانے سے پہلے میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، مجھے اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، جب شام کو جاتا تو میرے اونٹوں کے پیٹ خالی ہوا کرتے تھے، میرا باپ خطاب مجھے کوستا تھا، مجھے ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا عمر تو کیسے اچھی زندگی گزارے گا جب تجھے اونٹ ہی چرانا نہیں آتے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا، اور آج ایک وہ زمانہ ہے کہ میں اسلام کے اندر داخل ہوا، قرآن کریم کو اپنی زندگی کے اندر لایا تو آج اللہ نے ایمان والوں کا امیر بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ ایسا مقام اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، اس لیے ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے بات کو ختم کرتے سمجھانے کے لیے۔ ایک دیہاتی آدمی راستے میں آ رہا تھا، اس کو بندوق کا ایک کارتوس پڑا ہوا ملا، اس نے اس کو اٹھا کر کے جیب میں رکھ لیا، جانتا نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ آگے چلا تو کسی سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس سے کسی شیر کو بھی مارا جا سکتا ہے، ہاتھی کو بھی گرایا جا سکتا ہے، کسی بھی انسان کو ڈھیر کیا جا سکتا ہے اس کارتوس کے ذریعے۔ اس نے کہا کہ جب اتنی طاقتور چیز مل گئی تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ اس نے اس کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور ہر وقت اس کارتوس کو اپنی جیب کے اندر رکھ کر کے گھومتا تھا۔ ایک دن شہر سے واپس آ رہا تھا اپنے گاؤں کی طرف کہ راستے میں ایک کتا پیچھے پڑ گیا۔ اب یہ اس کتے سے ڈر کر کے بھاگنے لگا، جتنا بھاگتا کتا بھی اس کے پیچھے بھاگتا۔ اس کو خیال آیا کہ میری جیب کے اندر تو ایک طاقتور چیز ہے کارتوس، کارتوس نکالا اور پھینک کر کے کتے کو مارا۔ کتے کو لگا کتا اور زیادہ اس کے اوپر بھونکنے لگا۔ اب یہ دوڑتا ہوا کسی طرح بستی میں پہنچا، اپنی جان بچائی اور اپنے پسینے کو پہنچا۔ اتنے میں وہ شخص مل گیا جس نے کہا تھا کہ یہ طاقتور چیز ہے۔ اس کا گریبان پکڑ کے بولتا ہے اللہ کے بندے، تو نے کہا تھا کہ یہ تو اتنی طاقتور چیز ہے جو شیر کو بھی مار سکتی ہے، کسی انسان کو ڈھیر کر سکتی ہے، میں نے یہ کارتوس کتے کو مارا، اس کو تو کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی یہ واقعی طاقتور چیز ہے، لیکن اس کی طاقت اس طریقے سے ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایک بندوق آیا کرتی ہے، اس بندوق کے اندر اس کارتوس کو لگا کر کے جب چلایا جاتا ہے تب اس کارتوس کی طاقت کا اندازہ انسان کو ہوتا ہے۔ یہی مثال ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے اپنے گھروں کے طاقوں کے اندر سجا کر کے رکھ دیا، اپنی الماریوں کے اندر سجا کر کے رکھ دیا۔ ہم سوچے زندگی میں برکت آ جائے تو قرآن کی طاقت کبھی ظاہر نہیں ہوگی۔ کب ظاہر ہوگی؟ جب قرآن جیسے کارتوس کو ہم اپنے اس 6 فٹ کے جسم کی بندوق میں لاگو کریں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے تو برکت آئے گی کہ ایمان والا قرآن پڑھ کر کے تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ رب العزت دنیا کے نقشے کو بدل دے گا۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے تیرے ہاتھ میں قرآن ہو اور تو دنیا کے اندر پریشان رہے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہو اور تو دنیا کے اندر ناکام رہے،
تیرے ہاتھ میں قرآن ہو اور تو دنیا کے اندر غلام رہے، غلامی چاہے انسان کی ہو یا نفس کی ہو یا شیطان کی ہو، نانا یہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والے تو قرآن کو پڑھ، اللہ رب العزت تجھے عزت عطا کرے گا۔ اقرأ وربک الاکرم، تیرا پروردگار تجھے عزت عطا کرے گا، تیرے ظاہر اور باطن کو نکھار دے گا، تجھے دنیا کے اندر وہ بلندی عطا کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔